اور میاں صاحب نے مجھے میاں نواز شریف کی موجودگی میں میاں شہباز شریف نے اوپن یہ ایڈمٹ کیا. یہ تو جھوٹا آدمی ہے, 2 نمبر آدمی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے لوگ ہیں, ہم نیک لوگ ہیں. 25 سال سے تم ایم این اے ہو, کیا کیا ہے آپ لوگ مجھے بتائیں نا. مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں تو اگر زمین کے کوئی پیسے ہیں تو آپ کورٹ میں چلی جائیں, تھانے میں میرے خلاف پرچہ کرا دیں. یہ سپریم کورٹ ہی, میرا مطلب ایس ایچ او ہے, سپریم کورٹ ہی ڈی ایس پی ہے, سپریم کورٹ ہی سول کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہی سیشن کورٹ ہے, سپریم کورٹ ہی ہائی کورٹ ہے. میرے لیے اوپر سے آرڈر جاتا ہے کہ آپ اس کا ٹرائل 3 دن میں کر کے بھیج دیں. میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ اگر میری جان کو کچھ ہوا تو اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان ذمہ دار ہوگی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں مرنے کے لیے تیار ہوں, آپ مجھے سزا سے کیوں ڈراتے ہیں؟ مجھے گولی مار دیں سپریم کورٹ پاکستان, مجھے آپ لوگ مار دینا صحافی سارے. آپ میری بات میں نہیں سننے چاہتے. آپ میرے بچے کے اوپر 302 لگتی ہے, آپ اس پر بات نہیں کرتے. میرے اوپر 302 لگتی ہے, آپ بات نہیں کرتے. جب مجھے انصاف نہیں ملتا آپ بات نہیں کرتے. میں کس کے پاس جاؤں؟ اگر میں ہر تفتیش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں, میں ہر ایک کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں. سچ بتانے میں مجھے سزا ہوتی ہے وہ بھی لینے کے لیے تیار ہوں. ہمارے اوپر ایک اینٹی کرپشن ایف آئی آر کرا دی کہ ہم بینیفیشری ہیں, اور سپریم کورٹ تک نے ہمیں بینیفیشری بنا دیا. ڈاکہ بھی میرے گھر میں پڑا, پیسہ بھی میرا گیا, بینیفیشری بھی میں ہو گیا. دیکھیں میں صرف اللہ کی معافی قبول کروں گا, اللہ مجھے معاف کرے. اگر کسی کے اوپر میں نے جھوٹا الزام لگایا ہے تو میرے اوپر اللہ کی لعنت. میں نے نہ معافی مانگی ہے, نہ میں معافی لی ہے اسے, نہ میں نے اسے کہوں گا کہ مجھے معافی دے. ہماری امیدیں سارے ادارے ہیں ہمارے. سپریم کورٹ ہماری بہت بڑی امید تھی اور ہے اور رہے گی. سارے ملک میں سارے ادارے جو ہے نا وہاں پر بغاوت کرا دی گئی ہے. جب آپ سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے, ایگزیکٹو کو اپنا کام نہیں کرنے دیں گے, تو کس طرح چلے گا ملک؟ سپریم کورٹ ہماری امید ہے, ہماری امید رہے گی, اور انشاءاللہ یہی کروں. میں گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. میں گورنمنٹ کو مجھے پتہ ہے, میرے اللہ مجھے یقین ہے کہ اس ملک کو صرف 2 سال چاہیے. اگر یہ سارے سٹیک ہولڈر ایک ٹیبل پر بیٹھ جائیں, کرتا رہوں گا اس ملک کے لیے. اگر یہ سارے سٹیک ہولڈر بیٹھ جائیں, 2 سال میں ہمارا ملک ملیشیا اور دبئی سے آگے جا سکتا. جس ملک میں 18 ارب روپے کا حبیب بینک بکے, جس کی 125 برانچیں ہوں اور 5 ارب روپیہ اس کا سالانہ منافع ہو, اسی مہینے اسلام آباد کے 2 پلاٹ 13 ارب روپے کے بکے, ایک التمیمی والا ایک کنونشن میں. 70% آف حبیب بینک اکول ٹو 2 پلاٹ. آپ فیض آباد سے لے کے اسلام آباد ایئرپورٹ چوک کو شیخ زید روڈ بنا دیں, $11.5 بلین ملتا ہے. میں تو کبھی ملک کے, میں آج دن تک پریزیڈنٹ کا دفتر نہیں گیا. ایک دفعہ تصویر کھچانے گیا تھا, وہ بھی انہوں نے بلایا تھا. آج دن تک مجھے کو بتا دے, اور وہ بھی میری روزانہ کوئی ملاقاتیں نہیں ہیں ان سے. میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کے اوپر بات ہوگی, یہ آج کے موقع نہیں. میرا ایک ایک پیسہ, میرے بچوں کا خون اس قوم کے لیے حاضر ہے. میرے باہر کوئی ایسٹ نہیں ہے, میرے کوئی بار نہیں ہے. اس ملک میں جتنے ایسٹ اللہ کے کرم سے بیریئر ٹاؤن نے بنا دیے ہیں, وہ اس ملک کو بچا جائیں گے. کہ لوگوں میں ایک ہوپ پیدا ہو کہ پاکستان میں یہ چیزیں موجود ہیں. میں نے کہا ہر کام کرانے کے لیے پیسے دیے جاتے ہیں. ہر آدمی کو معافی مانگنی چاہیے اللہ کی طرف کہ اگر ایک اچھا کام بندہ کرتا ہے تو اسے اپریشیٹ کر. وہ میرے خلاف جتنا مرضی ہو, مجھے یہ بتائیں کہ میں جو آپ کو سوال کیا ہے, جو میں نے اس کی آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں, تو میں کیا کروں؟ آپ مجھے بھی کوئی موقع دیں. مجھے دیوار کے ساتھ ساری دنیا نے لگایا ہوا ہے, اور میں ہی مجرم ہوں. آپ سب لوگوں کے ساتھ جو بچے اغوا ہو رہے ہیں, لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, اگر اس کے باوجود مجھے سزا ملتی ہے تو میں قبول کروں گا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں مرنے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے سزا سے کیوں ڈراتے ہیں؟ مجھے گولی مار دیں سپریم کورٹ پاکستان, مجھے آپ لوگ مار دینا صحافی سارے. آپ میری بات میں نہیں سننے چاہتے. آپ میرے بچے کے اوپر 302 لگتی ہے, آپ اس پر بات نہیں کرتے. میرے اوپر 302 لگتی ہے, آپ بات نہیں کرتے. جب مجھے انصاف نہیں ملتا آپ بات نہیں کرتے. میں کس کے پاس جاؤں؟ میں اپنے اللہ سے رحم مانگتا ہوں, اللہ سے رحم مانگتا ہوں, اور میں اس کے ساتھ ہی کاروبار. چودھری نثار صاحب سے میرے کوشچن ہے کہ انہوں نے ڈی ایچ اے سے, جو ڈی ایچ اے کی مخالفت کر رہے ہیں بل کی, اور میرے ذمہ ڈی ایچ اے بھی لگا دیں. انہوں نے ڈی ایچ اے سے 2 پلاٹ لیے ہیں, کس کو پیسے دیے ہیں؟ 10-15 یہ میں نے چھاپے بھی ہیں, اخبار میں بھی چھاپے ہیں. ایک کا بھی جواب دے دیں. میری فائلیں 2010 کے بعد میرے کیس بنتے ہیں, پہلے کیوں نہیں بنتے؟ ہم نے 96 میں بیریئر ٹاؤن شروع کیا. 2 لاکھ کنال زمین ہم نے اکوائر کی ہے, اور ہمارے پاس لوگوں کی جو تعداد ہے وہ 100 ہے جنہوں نے شکایت کی ہے. وہ 0% بھی نہیں بنتی, 0% بنتی ہے. اور 400 کنال, مجھے یہ بتائیں کہ 400 کنال کی میں نے پیمنٹ دی ایک پراپرٹی ڈیلر کو, اور اس کے ساتھ پٹواری تحصیلدار تھے. 8 کروڑ پہ میں نے دیا, اور انہوں نے مجھے جعلی انتقال دے دیے. 400 کنال کا انتقال جو مجھے جعلی آئے, میں نے انتقال خارج کرا دیے, اور ایف آئی آر درج کرا دی, جو ایف آئی آر یہاں موجود ہے میرے پاس. اور اخیر چودھری نثار صاحب نے ہمارے اوپر ایک اینٹی کرپشن ایف آئی آر کرا دی کہ ہم بینیفیشری ہیں, اور سپریم کورٹ تک نے ہمیں بینیفیشری بنا دیا. ڈاکہ بھی میرے گھر میں پڑا, پیسہ بھی میرا گیا, بینیفیشری بھی میں ہو گیا. یار خدا کے لیے یار,
کتنے لوگ آپ میرے رہائشی ہیں، میرے الاٹی ہیں، کتنے لوگ آپ لوگوں کے پاس گئے ہیں جا کے، میرے رہائشیوں کو جا کے 2 دن رہے ہیں وہاں پر، میرے وہاں ہوٹل ہے، 2 دن رہے اور گھومے وہاں پر، لوگوں سے انٹرویو کریں. آپ لوگ کیوں ایک ادارے کو میں تو اس ادارے کو چھوڑ دیا ہے، لیکن وہ ادارہ اللہ کے کرم سے اتنا مضبوط ہے کہ اس کے خلاف یہ سازش نہیں. 2 لاکھ کنال زمین ایکوائر کی اور 100 شکایتیں سپریم کورٹ میں آئی ہیں. کرم سے اس سے زیادہ زمینیں ہیں. ہم نے زمینوں کے، میرے پاس پنڈی میں 84 موضع ہیں اور 62 موضعوں میں میرے پاس زمین ہے. میں نے زمینوں کا لینڈ بینک بنا. میں پیسہ باہر نہیں لے کر گیا یورپ میں دوسروں کی طرح، امریکہ میں نہیں پیسہ رکھا. میرا سارے ایسٹ یہاں ہیں، میرے سارے بچے یہاں ہیں، اور میں نے اس ملک کے لیے ایسٹ بنایا ہے. جس وقت اس ملک کو میرے ایسٹ کی ضرورت ہے لے سکتی ہے، یا وہ ویلفیئر میں جائیں گے یا وہ گورنمنٹ کے کام ہے. میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ اگر میری جان کو کچھ ہوا تو اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان ذمہ دار ہوگی. اتنے تھریٹڈ میسج آ رہے ہیں اور میرے پاس تو کوئی سیفٹی نہیں ہے. میرے اپنے آپ ہر ایک کا بیٹا خراب ہو سکتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے اچھے کام بھی یہاں کیے ہیں اس ملک میں. میں نہیں کہہ رہا کہ چیف جسٹس، مجھے کیوں نہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ وہی ٹرائل چاہیے جو ایک عام آدمی کے لیے. اگر میں ہر تفتیش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ہر ایک کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں. سچ بتانے میں مجھے سزا ہوتی ہے وہ بھی لینے کے لیے تیار ہوں. پاکستان ذمہ دار ہوگی. اتنے تھریٹڈ میسج آ رہے ہیں اور میرے پاس تو کوئی سیفٹی نہیں ہے کہ کل بھی مجھے آپ بتائیں کہ سپریم کورٹ کا کوڈ سیکشن 4 کیا کہتا ہے. چیف جسٹس آف پاکستان نے اچھے کام بھی یہاں کیے ہیں اس ملک میں. میں نہیں کہہ رہا کہ چیف جسٹس، مجھے کیوں نہیں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو تیار ہوں. مجھے پھانسی ابھی لگا دیں. مجھے وہی ٹرائل چاہیے جو ایک عام آدمی کے لیے. میں ہر تفتیش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ہر ایک کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں. سچ بتانے میں مجھے سزا ہوتی ہے وہ بھی لینے کے لیے تیار ہوں. پھر آپ لوگوں کو مسئلہ کیا، جو یا تو اس کو ایک عام آدمی کا ٹرائل رہنے دیں مجھے، اور اس کو پورا موقع دیں. اس پورا موقع ملنا چاہیے. اور مجھے بھی، کل آپ میرے خلاف کون ہے، کس کے خلاف میں نے بات کی؟ منصف بھی وہی ہے اور اسی کے خلاف وہ کمپلینٹ بھی میری اس کے خلاف ہے. آپ مجھے بتائیں مجھے کل انصاف ملے گا وہاں سے؟ اور لوگ بہت آئیں گے، اس کا بھی آپ کہیں گے میں لے آیا ہوں. آپ اس کے ڈاکومنٹ دیکھیں کون لے آیا. دیکھیں اس کے اگر ڈاکومنٹ صحیح ہیں، دیکھیں میں صرف اللہ کی معافی قبول کروں گا. اللہ مجھے معاف کرے. اگر کسی کے اوپر میں نے جھوٹا الزام لگایا تو میرے اوپر اللہ کی لعنت. نہ میں معافی لی ہے اسے، نہ میں نے اسے کہوں گا کہ مجھے معافی دے. ہماری امیدیں سارے ادارے ہیں. ہماری سپریم کورٹ ہماری بہت بڑی امید تھی اور ہے اور رہے گی. سارے ملک میں سارے ادارے جو ہے نا وہاں پر بغاوت کرا دی گئی ہے. جب آپ سسٹم کو نہیں چلنے دیں گے، ایگزیکٹو کو اپنا کام نہیں کرنے دیں گے تو کس طرح چلے گا ملک؟ سپریم کورٹ ہماری امید ہے. میں ایک شہری بات کر رہا ہوں، میں گورنمنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے نہیں بیٹھا. میں گورنمنٹ کو، میں پیمنٹ مائن ہے. اس ملک کو صرف 2 سال چاہیے. اگر یہ سارے اسٹیک ہولڈر بیٹھ جائیں 2 سال میں ہمارا ملک ملیشیا اور دبئی سے آگے جا سکتا. جس ملک میں 18 ارب روپے، اور مجھے مار دو یار، پھانسی لگاؤ مجھے. اور میاں صاحب نے مجھے، میاں نواز شریف کی موجودگی میں میاں شہباز شریف نے اوپن یہ ایڈمٹ کیا. یہ تو جھوٹا آدمی ہے، 2 نمبر آدمی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم سچے لوگ ہیں، ہم نیک لوگ ہیں. 25 سال سے تم ایم این اے ہو، کیا کیا اس علاقے؟ آپ لوگ مجھے بتائیں نا، مجھے بتائیں کہ اگر آپ نے مجھ سے پیسے لینے ہیں تو اگر زمین کے کوئی پیسے ہیں تو آپ کورٹ میں چلی جائیں، تھانے میں میرے خلاف پرچہ کرا دیں. یہ سپریم کورٹ ہی، میرا مطلب ایس ایچ او ہے، سپریم کورٹ ہی ڈی ایس پی ہے، سپریم کورٹ ہی سول کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہی سیشن کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہی ہائی کورٹ ہے. میرے لیے اوپر سے آرڈر جاتا ہے کہ آپ اس کا ٹرائل 3 دن میں کر کے بھیج دیں. میں یہ کہہ کے جا رہا ہوں کہ اگر میری جان کو کچھ ہوا تو اس کی سپریم کورٹ آف پاکستان ذمہ دار ہوگی. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں مرنے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے سزا سے کیوں ڈراتے ہیں؟ مجھے گولی مار دیں سپریم کورٹ پاکستان، مجھے آپ لوگ مار دینا صحافی سارے. آپ میری بات میں نہیں سننے چاہتے. آپ میرے بچے کے اوپر 302 لگتی ہے، آپ اس پر بات نہیں کرتے. میرے اوپر 302 لگتی ہے، آپ بات نہیں کرتے. جب مجھے انصاف نہیں ملتا آپ بات نہیں کرتے. میں کس کے پاس جاؤں؟ اگر میں ہر تفتیش کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. میں ہر ایک کو سچ بتانے کے لیے تیار ہوں. سچ بتانے میں مجھے سزا ہوتی ہے وہ بھی لینے کے لیے تیار ہوں. ہمارے اوپر ایک اینٹی کرپشن ایف آئی آر کرا دی کہ ہم بینیفیشری ہیں اور سپریم کورٹ تک نے ہمیں بینیفیشری بنا دیا. ڈاکہ بھی میرے گھر میں پڑا، پیسہ بھی میرا گیا، بینیفیشری بھی میں ہو گیا. دیکھیں میں صرف